اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الذين يتربصون بكم، وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں تمہارا۔ پچھلی آیات میں ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا کہ منافقین ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے جن کا یہ رویہ ہو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا، اور ہم نے پھر پڑھا پچھلے لیکچر میں کہ یہ لوگ یہ کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں سے دوستی رکھنے سے ہمیں عزت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، یہ کافروں سے اس لیے دوستی رکھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں عزت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ کی کنٹرول میں ہے، عزت تو ساری اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ اللہ تو عزت اپنے رسول کو اور ایمان والوں کو دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ اگر کسی مجلس میں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جو بندہ اس مجلس میں بیٹھے گا تو وہ انہی جیسا ہو جائے گا۔ یہ بھی اصل میں منافقین کا طرز عمل تھا۔ منافقین یہود کے ساتھ، کفار کے ساتھ بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے رہتے تھے، وہاں اللہ کی آیات کا انکار ہوتا تھا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ تو کسی ایسی جگہ پر جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، دین کا مذاق بن رہا ہو سر عام، وہاں صرف ایک صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے کہ بندہ کوئی اصلاح کی بات کرے، کوئی دعوت کی بات کرے، ورنہ بندے کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ جو پھر بھی وہاں بیٹھا رہے گا تو وہ بات کرنے میں شریک ہو یا نہ ہو، اس کا شمار انہی لوگوں کے اندر ہوگا۔ تو فرمایا کہ انہی منافقین کی بات جاری ہے اس آیت میں بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین یتربصون بکم، یہ لوگ تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکن معکم، تو یہ کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا انتظار کرتے ہیں اے مسلمانوں، یہ منافقین۔ اگر فتح ہو اللہ کی طرف سے، تمہیں فتح ملے مسلمانوں کو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو مسلمانوں میں سے ہیں۔ پھر یہ مسلمانوں سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ انہیں بھی مال غنیمت وغیرہ میں مفادات میں حصہ ملے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر ہو کافروں کے لیے حصہ، اگر آزمائش ہو مسلمانوں کی اور کافروں کو کوئی غلبہ ہو جائے وقتی طور پر، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، ونمنعکم من المؤمنین، اور کیا نہیں ہم نے روکا تمہیں مؤمنین سے۔ یعنی اگر تو غلبہ مسلمانوں کا ہو تو یہ مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور اگر کافروں کو کوئی وقتی طور پر کوئی غلبہ مل جائے تو یہ کافروں کے پاس جا کر یہ کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم تو تم پر غالب آ سکتے تھے، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ یعنی مومنین کے ساتھ مل کر۔ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا نہیں ہم نے روکا تمہیں مومنین سے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی غلبہ ہوا ہے کافروں کو تو یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ ہماری وجہ سے کیسے ہوا ہے؟ کہ ہم پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، ہم تو جاسوسی کر رہے تھے، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اگر ہم پوری طرح مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ہمارا غلبہ ہوتا، تو مسلمان غالب آ جاتے اور تم مغلوب ہو جاتے۔ وہ تو ہم نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو، اور ہم جو ہے وہ پوری طرح ان کا ساتھ نہیں دیا،
تو اس کی وجہ سے تمہیں غلبہ ہوا ہے، اور مسلمانوں کو تم پر غالب ہونے سے ہم نے روکا ہے، ہماری وجہ سے مسلمان تم پر غالب نہیں آ پائے۔ یہ تو ہمارا اندر سے گھنونا کردار ہے کہ جس کردار کی وجہ سے مسلمان تم پر غالب نہیں آئے، تو یہ سارا کا سارا کردار ہمارا ہے اور ہم نے تمہارے لیے یہ کیا ہے۔ تو یہ طرز عمل ہے منافقین کا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا رویہ ہے دونوں طرف سے فائدے بٹورنے والا اور دونوں کو باتوں سے خوش کرنے والا، اصل میں وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی ہمدردیاں اصل میں کفار کے ساتھ ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ظاہری طور پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی رستہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبہ نصیب ہو جائے، کافر مومنوں پر غالب آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافر مومنوں پر کبھی غالب کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہے، مسلمان حق کے ساتھ ہیں، کافر باطل کے ساتھ ہیں، تو حق کا مددگار تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب حق کا مددگار اللہ رب العالمین ہے تو پھر باطل کو حق پر غلبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باطل کو حق پر راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ حق کو ہی باطل پر غلبہ ہوگا، کبھی بھی اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیں گے۔ کیا مراد ہے اس سے کہ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں ہوگا؟ اس کی مختلف تفسیریں علماء نے کی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ قیامت کی بات ہے، قیامت کے دن۔ اصل میں یہ جن لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے قیامت سے، وہ کہتے ہیں دنیا میں کبھی کبھی کافروں کا غلبہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آیت قیامت کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن کافروں کا مومنوں پر غلبہ نہیں ہو سکے گا، قیامت کے دن مومن ہی غالب ہوں گے، کافروں کو لمحہ بھر کے لیے بھی غلبہ نہیں ملے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دلیل کی بات ہے، میدان کی بات نہیں ہے۔ دلیل میں کبھی بھی کافر مومن سے نہیں جیت سکتا، کیونکہ مومن دلیل پر قائم ہے، اس کے پاس اللہ کی وحی کے دلائل موجود ہیں، کافر کے پاس یہ دلائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کافروں کو مومنوں پر رستہ نہیں دے گا، غلبہ نہیں دے گا، یعنی دلیل میں کبھی مسلمان نہیں ہاریں گے ڈائیلاگ میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا سے مراد دنیا اور اس سے میدان مراد ہے، میدان جنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں دیں گے، اس سے مراد ایسا غلبہ ہے کافروں کا مسلمانوں پر کہ کافر مسلمانوں پر پوری طرح غالب آ جائیں اور مسلمان بالکل مٹ کے رہ جائیں، نیست و نابود ہو جائیں۔ ایسا غلبہ اللہ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر نہیں دیں گے کہ مسلمانوں کو کافر جڑ سے ختم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا بہت نقصان وہ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کا نقصان ہوتا رہے گا، کبھی وہ غالب آئیں گے کبھی وہ غالب آئیں گے، لیکن وہ مسلمانوں کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے۔ اور آخری تفسیر، چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز نہیں کریں گے اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی رستہ۔ یعنی اگر مسلمان اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر صحیح طریقے سے کاربند ہوں گے، صحیح طریقے سے وہ دین کو پریکٹس میں لا رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں کبھی بھی کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ آخری تفسیر سب سے بہتر محسوس ہوتی ہے، باقی ہر تفسیر کا کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی پہلو ہے۔ آخرت بھی مراد ہو سکتی ہے، آخرت میں کافر کبھی غالب نہیں آ سکیں گے، دلیل میں بھی مسلمان غالب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کافر مسلمانوں پر مکمل طور پہ غالب نہیں آ سکتے دنیا میں بھی۔ سب سے بہتر تفسیر آخری لگتی ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہوں
تو پھر کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، اور اگر مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں خود ہی تو پھر کافر وقتی طور پہ غالب آ سکتے ہیں، جیسے آج کل صورتحال ہے۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی دیگر آیات سے بھی ہوتی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، یہ اور اس قسم کی آیات۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین پر کما حقہ عمل پیرا ہوں تو کافر مسلمانوں پر غالب نہیں ہو سکتے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک منافق لوگ یخادعون اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالہ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں کسالہ سستی کے ساتھ، یراؤون الناس وہ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا یراؤون الناس وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اور وہ نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے پول مزید کھول رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین کے بارے میں بات جاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دیتے تو نہیں ہیں، یعنی اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ منافقین کیسے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی جس طرح منافقین دنیا میں لوگوں کے ساتھ دھوکے والا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہود سے کفار سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہی رویہ جب منافقین دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر بعض دفعہ ان کا پول نہیں کھلتا مسلمانوں میں، مسلمان انسان ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر مسلمان ہماری بات کا یقین کر لیتے ہیں، ہم اپنی چال میں کامیاب ہیں، تو منافقین سمجھتے ہیں کہ یہی معاملہ ہم اللہ سے بھی کر لیں گے، والعیاذ باللہ، اللہ کو بھی ہم دھوکہ دے لیں گے۔ آخرت پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہم جھوٹ بول لیں گے، وہاں بھی قسمیں اٹھا کر ہم کہہ دیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ دیکھیں منافقین نمازوں میں اپنا اسلام دکھانے کے لیے نمازوں میں شریک تو ہوتے تھے، یعنی اس دور کا منافق وہ نماز پڑھتا تھا مسجد میں آ کر، اگر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہے اسے مسجد میں آنا ہے، ان کو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مسجد آنا پڑتا تھا، زکوٰۃ بھی دینی پڑتی تھی، جنگوں میں شریک بھی ہونا پڑتا تھا، لیکن وہ ہر معاملے میں مارے بندے شریک ہوتے تھے۔ اور اگر شریک ظاہری طور پہ ہو بھی رہے ہیں، اگر دل نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تو عمل کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل کا خلوص تو ہے نہیں، وہ سارے کام تو دکھاوے کے لیے کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے مسلمانوں کو مطمئن کیا ہوا ہے ظاہری طور پر، تو اگر تو اللہ کو بھی مطمئن کر لیں گے، اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے۔ تو منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ انہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دھوکہ دیتے ہیں منافقین کو، کیا اللہ دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ بڑا سخت سوال ہے۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو دے رہے ہیں، اللہ دھوکہ دیتے ہیں پھر ان کو جو ان کو اللہ کو دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں اللہ دھوکہ دیتے ہیں تو یہ کوئی اچھی صفت ہے دھوکہ دینا؟ چلو منافقین تو ہیں ہی بری صفات کے مالک، وہ تو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ پھر جب انہیں دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تو صفات کمال کے مالک ہے نا، اللہ میں تو کوئی بری صفت نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیسے کہیں کہ اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں؟ جی آن لائن کوئی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو الٹ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف تدبیر کر دیتے ہیں، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم کہیں گے اللہ ان کی تدبیروں کو الٹ دیتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، ورنہ اللہ انہیں دھوکہ نہیں دیتے۔
خود بھی اپنا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر وہ اللہ کے خلاف کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ہی ہو رہا اپنے نفس کے خلاف ہی. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ نہیں دیتے. یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی راشد صاحب، اصل میں یہ اللہ ان کے لیے یہی دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. آپ نے بھی وہی بات ہی کہی نا، مجھے پہلے کہی ہے سسٹر نے، یہاں ہمارے کلاس میں امین صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو یعنی گویا کہ وہ جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اسی بات کو یعنی ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کا اللہ کو دھوکہ نہیں ہوتا، ان کا اپنے آپ کو دھوکہ ہو جاتا ہے. یعنی میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. اب وہ اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے اللہ انہی کے عمل کو ان کے خلاف استعمال کر لیں. جیسے جو بندہ کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے، مشہور مقولہ ہے، خود گرتا ہے اس میں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو بندہ کسی کے لیے بری تدبیر کرتا ہے وہ اس بری تدبیر کا پہلے خود شکار ہوتا ہے. اور ہمارا محاورہ ہے جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو اس کو گرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ وہ چونکہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے دھوکے کی لپیٹ میں خود ہی آ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ اللہ نے انہیں دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. اب سوال ہے کہ کیا اللہ دھوکہ دیتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. اس کا جواب چاہیے. جی بیٹا آپ نے بعد میں بتانا ہے. ہاں جی جی بتائیں. مثال جیسے وہ ایسے قرآن میں یہ آتا ہے نا کہ وہ مکر اللہ، کہ وہ مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے مکر کرتا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ اپنے پلان بناتے ہیں اور اللہ ان کے خلاف پلان بناتے ہیں. تو اور اسی طرح جب وہ مذاق کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. قرآن کریم میں اور بھی ہے، قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے نسوا اللہ فنسیہم، جب اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی انہیں بھول جاتے ہیں. یہ تو ایک بات نہیں، یہ تو 4-5 باتیں نکل آئیں. کیا معنی کریں گے ان سب کا؟ ان سب کا معنی یہ کریں گے کہ جی بتائیں. جی سر میں نے نا ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے، لیکن جب وہ جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے دروازے بند کر دیں گے. نہیں، وہ سورہ حدید میں ہے کہ وہ اس طرح کا دروازہ ہوگا. ایک تو وہ جو ہے مسلمان جا رہے ہوں گے تو ان مسلمانوں کے ساتھ نور ہوگا، تو وہ منافق کہیں گے مسلمانوں کو کہ تم کہاں سے نور لائے ہو، ہمارے پاس نور نہیں ہے، ہمیں بھی نور چاہیے. تو مسلمان کہیں گے جاؤ جا کر پیچھے سے جا کے نور لے کر آؤ. تو پیچھے سے مراد یعنی دنیا میں جا کر نور لے کر آؤ. یہ تو دنیا میں نیک عمل کرنے سے نور ملنا آخرت میں. تو بہرحال اللہ مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک دروازہ کھڑا کر دیں گے. مسلمانوں کی طرف سے تو وہ رحمت ہوگا اور کافروں کی طرف سے وہ عذاب ہوگا، منافقین کی طرف سے. فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم، وہ مسلمانوں کو پکاریں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. تو مسلمان جواب میں کہیں گے قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، تم انتظار کرتے رہے، تمہیں خواہشوں نے دھوکے میں ڈال دیا تاکہ اللہ کا حکم آ گیا اور وغرکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز ہیں، دھوکے میں مبتلا کر دیا. تو بہرحال یہ بھی ایک مذاق ہے اللہ کا منافقین کے ساتھ. تو اللہ دھوکہ دیتے ہیں بالکل، اس کی ہمیں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ نے صراحت سے فرمایا اللہ دھوکہ دیتے ہیں تو ہمارا ایمان اللہ دھوکہ دیتے ہیں. جب اللہ فرماتے ہیں اللہ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ مذاق اڑاتے ہیں. جب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تدبیر کرتے ہیں وہ تو
وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر جواب میں تدبیر کرتے ہیں، تو بالکل اللہ کرتے ہیں۔ جب وہ بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھولنا ایک صفت نقص ہے، لیکن جب وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ انہیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ نہیں بھولتے، لیکن اللہ پھر انہیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے بھولنے سے کیا مراد ہے؟ جو وہ رویہ اللہ سے رکھتے ہیں، اللہ ویسا رویہ ان سے رکھتے ہیں، تو اللہ انہیں بھول جائیں گے قیامت کے دن۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ ان کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ جو ہیں وہ عذاب میں سڑیں گے، سڑتے رہیں، دعائیاں دیں گے، دیتے رہیں، اللہ سے رحم کی اپیلیں کرتے رہیں، اللہ انہیں بھول جائیں گے کہ تم دنیا میں اللہ کو بھول گئے تھے، تم پہ دنیا میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں اور سب سے بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں تو وہ ہمیں ان صفات کو اسی طرح بیان کرنا ہے، ہمیں ان صفات کا نہ انکار کرنا ہے، نہ ہمیں ان کی تعویل کرنی ہے۔ ہم کہ نہیں جی ہمیں تو یہ صفت نقص نظر آ رہی ہے، جب اللہ بیان کر رہے ہیں تو وہ صفت نقص نہیں ہے، اور ہم اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا غور کر کے۔ مذاق اڑانا یا دھوکہ دینا یہ بات ٹھیک ہے، یہ صفت نقص ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذاق دھوکہ نہ دے سکنا کسی کو یہ بھی صفت نقص ہے۔ کب؟ یعنی دیکھیے بلا وجہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن کوئی آپ سے وہ دھوکہ دے آپ کو اور آپ اس کے دھوکے کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور آپ اس کے دھوکے کے جواب میں آپ بے وقوف بن جائیں، تو یہ کیا یہ صفت کمال ہوگی؟ یہ بھی تو صفت نقص ہے۔ کوئی دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ کیوں کسی کا مذاق اڑائیں؟ لیکن کوئی اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوئی اللہ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا، ہم تو سمجھتے ہیں یہ منافق اللہ کو دھوکہ جو اپنی طرف سے دے رہے ہوتے ہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، در حقیقت تو مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے دھوکہ دے دیا، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ نتیجتاً کیا ہوگا، آج سے 10 سال بعد کیا ہوگا، 20 سال بعد کیا ہوگا۔ جس کو وہ دھوکہ سمجھ رہے تھے وہ تو ان کے خلاف چال بن رہی تھی۔ بہرحال چلیں، مسلمان تو پھر کمزور ہیں، انسان ہے نا، انسان چلو کمزور ہے، مسلمانوں کے دھوکے میں آ بھی جاتے ہیں، چلیں بالفرض۔ اللہ تو ان کو دھوکے میں نہیں آ سکتے، وہ جب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، تو اس لیے جب بھی آپ یہ اس آیت کا ترجمہ کریں نا، ان المنافقین یخادعون اللہ، اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ نہیں ترجمہ کرنا، اس کا ترجمہ کرنا منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اب دھوکہ دینا اچھی صفت نہیں ہے اگر یہ یک طرفہ ہو لیکن اگر کوئی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے میں آ جائیں اور اللہ ان کو ان کے اس بدترین عمل کی سزا نہ دے سکیں، تو پھر یہ صفت نقص ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ جیسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کوشش میں کامیاب ہو یا نہ ہو، اللہ اس کو ویسی سزا دیتے ہیں۔ کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اللہ جواب میں اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جواباً مقابلے میں دھوکہ دینا صفت نقص نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی مکر بری تدبیر کو کہتے ہیں۔ ہم جب کافروں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم مکر استعمال کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تدبیر استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ اس میں برا معنی نہ آئے۔ میں کہتا ہوں کہ برا معنی آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ، مکر اگر بری تدبیر کو، اگر آپ کہیں کہ یہاں مکر سے مراد بری تدبیر ہے ہی نہیں، اچھی تدبیر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کافروں کی تدبیر کو اچھی تدبیر تو نہیں کہہ سکتے، اللہ نے اس کے لیے مکر استعمال کیا نا۔ تو وہ مکر، کافروں نے مکر کیا، وہ مکر اللہ، اللہ نے بھی مکر کیا۔ یہ مکر بھی برے معنی میں استعمال، بری تدبیر ہو سکتی ہے، یہ نہیں اس کا معنی ہمیں کرنا چاہیے تکلف کر کے کافروں نے بری تدبیر کی، اللہ نے اچھی تدبیر کی، اور اللہ اچھی تدبیر کرنے والا ہے، نہیں۔ یعنی جیسا معاملہ کافروں نے کیا اللہ نے ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا۔ وہ مکروا، انہوں نے بری تدبیر کی،
اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے خلاف، یہ الگ بات ہے وہ اس تدبیر میں کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کے ساتھ کوئی چال نہیں چل سکتا، لیکن کوئی کوشش تو کر سکتا ہے. انہوں نے بدبختوں نے کوشش تو کی اللہ کے خلاف چال چلنے کی، مسلمانوں کے خلاف چال چلنے کی، اسلام کے خلاف چال چلنے کی. جب انہوں نے بری تدبیر کی، وہ مکر اللہ فرماتے پھر اللہ نے بھی تدبیر کی. یہاں اگر آپ تدبیر سے مراد بری تدبیر بھی لے لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کیوں حرج نہیں ہے؟ کیونکہ یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ مقابلے میں ہے. اور مقابلے میں اگر وہ اللہ کے ساتھ بری تدبیر والا معاملہ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ ان کی تدبیر میں آ جائیں، یہ بھی صفت نقص ہے. اور اللہ ان کی بری تدبیر کے جواب میں ان کو ان جیسے عمل کی سزا نہ دے سکیں، یہ بھی صفت نقص ہے. اللہ جواباً جیسا کوئی بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اللہ ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اگر ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے نا، اگر ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر آپ کو 10 چیزوں پہ اعتراض ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ اگر ہم کہ نہیں اللہ کے لیے مکر استعمال نہیں کرنا، اللہ کے لیے دھوکہ استعمال نہیں کرنا، اللہ کے لیے مذاق استعمال نہیں کرنا، اللہ کے لیے بھولنا استعمال نہیں کرنا، تو کیا خیال ہے کہ جب اللہ جہنم کی سزا دیتے ہیں تو اللہ جہنم کی سزا دیں گے کافروں کو؟ کیا جہنم کی سزا دینا اور اتنی سخت سزا دینا یہ صحیح ہے؟ پھر تو اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جہنم کی سزا کتنی سخت سزا ہے. دنیا میں آگ کی سزا سب سے بڑی سزا ہے، اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. دنیا میں تو بندہ آگ اللہ معاف کرے اگر جل جائے ختم ہو جائے گا، جہنم میں تو ختم بھی نہیں ہوگا. اور جہنم میں کتنی اللہ معاف کرے عذاب اور ہمیشہ کے لیے. پھر تو اس پہ بھی اعتراض آ جاتا ہے کہ اللہ سزا دیں گے. بھئی یہ اللہ کی سزا یک طرفہ نہیں ہے، یہ ان کے عمل کے جواب میں ہے. اور اللہ اس سزا کو بار بار بیان کر چکے ہیں قرآن میں. ایک دفعہ نہیں، اللہ نے 50 دفعہ 100 دفعہ بیان کیا کہ جو یہ کرے گا میں اس کو کڑی سزا دوں گا، میں ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب کبھی کسی کو دیا نہیں ہوگا، میں وہ باندھوں گا کہ ایسا کبھی کسی نے کسی کو باندھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. تو یہ جو چیز جواباً ہوتی ہے اور وہ ان کے عمل کے مطابق ہوتی ہے تو وہ قابل مذمت نہیں ہوتی، وہ صفت نقص نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیے، کوئی اگر کسی کو زیادتی کر کے ایک تھپڑ مار دے، اگلا بندہ جواباً تھپڑ مار دے، اگلے بندے کا تھپڑ قابل مذمت ہے؟ نہیں، اس کو اجازت ہے. تو بالکل اس طرح میں نے صرف بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اللہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں. کوئی اللہ کا، دین کا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے، اللہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، تو ہم اس سے یہ بات لے سکتے ہیں کہ اگر جو برے لوگ برا کرتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہے، تو جو اچھا ہم کرتے ہیں اللہ بھی اسی وہی رویہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ وہی نہیں بلکہ اللہ اس سے زیادہ اچھا رویہ رکھتے ہیں. تو اصل میں اس کے لیے عربی زبان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ بدلہ ملتا ہے عمل کے مطابق. تو جس بندے کا جیسا رویہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فوری نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ جی اللہ نے حکم دیا ہے کہ معاف کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ 1-2 مرتبہ 3-4 مرتبہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ برائی کرتا رہے تو اس کو صرف ہمیشہ معاف کرنا یہ بھی قابل مذمت ہے. میں آپ سے عرض کروں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ معاف کر دو، لیکن قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی صفات میں ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ بھی مومنوں کی صفت ہے. میں آپ کو قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون. کیا مطلب ہے اس کا؟
یہ نیک لوگوں کی صفات میں اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جب انہیں بغاوت کا سامنا کرنا پڑے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ینتصرون، پھر وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ بغاوت کا انہیں سامنا کرنا پڑے تو وہ معاف کر دیں آگے سے. دیکھیے معافی ملتی ہے انفرادی، کوئی بندہ کسی پر زیادتی کرے، اگر امکان ہو کہ اس کو معاف کر دیا جائے، ممکن ہے کہ ہمارے اس اخلاق سے، ہمارے اس اچھے رویے سے اگلا بندہ ٹھیک ہو جائے، وہاں معاف کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ امکان ہو کہ معاف کرنے سے یہ مزید عادی مجرم بنے گا، وہاں پھر معاف کرنے کی بجائے کسی کے عادی مجرم بننے کا ہو تو پھر وہاں پھر اس کو کچلنا چاہیے، اس کا بدلہ لینا چاہیے. اب دیکھیے ایک بندہ چوری کرے اور معاملہ عدالت میں آ جائے، عدالت کے معاف کر دیتے ہیں، یہاں معافی نہیں ہوتی. یہاں اب اصل میں چوری کو ختم کرنا ہے تو وہاں پھر ہاتھ کٹے گا. تو معافی چلتی ہے اکا دکا انفرادی معاملات میں. تو اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ کیا جائے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ صفت نقص نہیں ہے، یہ بھی صفت کمال ہے. اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی، کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک آپ قرآن میں دیکھیں جہاں بھی اللہ کے لیے اس قسم کی صفات آئی ہیں نا، دھوکہ دینا، مکر کرنا، مذاق اڑانا اور بھولنا، سزا دینا وغیرہ، یہ ہمیشہ ان لوگوں کے جواب میں یہ ہمیشہ پیچھے ان کا برا عمل بیان ہوا ہے اور پھر اسی طرح کی سزا بیان ہوئی ہے. اب دیکھیں یہاں قرآن میں ایک ہی جگہ ہے اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ پیچھے ان کے دھوکے کا ذکر ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں. جہاں ہے اللہ یستہزئ بہم، بالکل پیچھے ان کے مذاق کا ذکر ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن. اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اللہ بھی مذاق اڑائیں گے منافقین کا، کفار کا، مومن بھی مذاق اڑائیں گے. جس طرح دنیا میں کافر منافق مسلمانوں کا مذاق کرتے ہیں، قیامت کے دن مسلمان ان کا مذاق کریں گے. حضرت نوح کے قصے میں پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، ویسے بھی وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ کشتی بنا رہے تھے، جب بھی سردار گزرتے ان کے پاس سے مذاق اڑاتے. تو حضرت نوح کیا فرماتے؟ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ صفت نقص تو نہ ہوئی، یہ ایک نبی کہہ رہے ہیں، صفت نقص تو نہ ہوئی نا، کیونکہ یہ ان کے مذاق کے جواب میں حضرت نوح یہ بات کہہ رہے ہیں. جو بات جواب میں ہوتی ہے وہ صفت نقص نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک لحاظ سے صفت کمال ہوتی ہے. بلکہ بعض دفعہ تو ایک بندہ اوفینس کرے، اس اوفینس کے جواب میں لمبے لیٹ جانا، ہمیشہ یہ صفت نقص ہوتی ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اور اللہ کو سمجھ ہی نہ آئے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور اللہ اس کے جواب میں اس کو اس طرح کی سزا نہ دے سکیں، یہ صفت نقص ہے. یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. یہ ہم سنتے ہیں کہ جی عیسائیوں کے ہاں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے وہ دوسرا گال آگے کر دیتے ہیں. دوسرا گال آگے کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. ہاں اگر یہ امکان ہو کہ آپ کسی نے زیادتی کی، آپ اس کو معاف کریں گے، آپ کے معاف کرنے سے یہ ایک دعوت بنے گی اور اس سے اگلے بندے کو غور کرنے کا موقع ملے گا اسلام کے اخلاق عالیہ پر، تو انسان کو کرنا چاہیے. ورنہ جو ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ ایک طرف سے زیادتی ہوتی رہے اور دوسرا گال پیش کرتا رہے. یہ مستقل کوئی نیکی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی اللہ کو دھوکہ دے، اللہ اسے دھوکہ دیتے ہیں. کوئی اللہ کا مذاق اڑائے، مسلمانوں کا مذاق اڑائے، اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بھولے اللہ کو، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن انہیں اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. تو اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں آئی تھی تو انہیں بھول گیا تھا، اب آج تجھے بھلا دیا جائے گا. کون بھلائے گا؟ اللہ. تو اللہ کا بھلانا یہ سزا ہے، یہ نہیں اللہ بھول جائیں گے.
اللہ تو بھول ہی نہیں سکتے، یہ بطور سزا، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کی آیتوں کو بھول گئے تو پھر اللہ انہیں بھول جائیں گے قیامت کے دن. پھر جس عذاب میں بھی مبتلا ہوں اللہ پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی پرواہ نہیں کی دنیا میں، اللہ آخرت میں ان کی پرواہ نہیں کریں گے. تو الجزاء من جنس العمل، اور یہ صفت نقص نہیں ہے، یہ عین صفت کمال ہے. اللہ بہترین صفات کمال کے مالک ہیں، اللہ میں کوئی صفت نقص نہیں ہے. یہاں اللہ کو ان کو دھوکہ دینا یہ عین صفت کمال ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے اللہ غصہ کریں گے. بعض لوگ جو ہیں وہ، میں تھوڑی سی اس لیے وضاحت میں چلا گیا ہوں، اللہ کی صفات کے معاملے میں نا بڑا ہی عجیب بعض لوگوں کا رویہ ہے. وہ اللہ کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس کرتے ہوئے وہ جو ہے اللہ کی صفات کی تعویل کرتے کرتے اللہ کی صفات کے انکار تک پہنچ جاتے ہیں. اب ایسے لوگ ہیں، آپ حیران ہوں گے، مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ غصے ہوتے ہیں. قرآن میں ہے کہ نہیں؟ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ انہوں نے ان سے دوستی کی کہ جن پر اللہ غضبناک ہوئے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ سورہ مجادلہ میں منافقین کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ نے منافقین کو دیکھا کہ ان منافقین نے ان لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ان یہود سے دوستی کی جن یہود سے اللہ غضبناک ہے. تو غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے. اب کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں نہیں، اللہ کے لیے غضب کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو صفت نقص ہے. جب کسی میں غضب آتا ہے نا پھر وہ کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. بھئی انسانوں پر قیاس کر رہے ہیں، انسان جب غضب میں آتا ہے تو کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. یہاں ایک سوال آیا ہے، چلے چونکہ ہمارے بس ریلیٹڈ ہے ہمارے کلاس سے تو میں وہ سوال دہرا دیتا ہوں کہ کیا مسلمان بھی دھوکے کے جواب میں دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ بالکل دے سکتے ہیں. مسلمان بھی دھوکے کے جواب میں دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے اس کی کہ جتنا دھوکہ اس نے دیا ہو اتنا دھوکہ دے سکتے ہیں. کیونکہ قرآن میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، سورہ شورى آیت نمبر 40 ہے. دیکھیں میں جو آپ کے سامنے آیت کہہ رہا تھا، یہ آیت سورہ شورى آیت نمبر 39 میں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، وہ لوگ، یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں، جب انہیں بغاوت پہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یہ بھی نیک لوگوں کی صفت ہے. اچھا فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدلہ لینے کی شرط ہے کہ وہ برابر ہونا چاہیے، وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، وہ برابر ہونا چاہیے. یہاں یہ فرمایا، دوسری جگہ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورہ نحل آیت نمبر 126. اگر تم بدلہ لو تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہیں سزا دی گئی ہے، جتنا تمہیں نقصان دیا گیا ہے اتنی تم اتنا بدلہ دے سکتے ہو. وَلَا إِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ صبر کب بہتر ہے؟ میں نے بتا دیا، صبر تب بہتر ہے جب اصلاح کا امکان ہو. اچھا ہاں جی، اگر آپ کو یقین ہو کہ اگر آپ کو یقین اگلا نہیں سدھرے گا تو دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس نے چوری کی ہے، کسی کو نہیں پتہ، اس نے چھپ کر چوری کی، آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے جرم کو چھپا لینا چاہیے کہ ہمیں اس کے جرم، ہمیں حکومت کے پاس جا کر ہمیں اس کو پکڑوانا چاہیے. آپ چھپا سکتے ہیں اس کا جرم. کب؟ جب وہ آدمی مجرم نہ ہو. آپ چھپا سکتے ہیں، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں دیکھ لیا چوری کرتے ہوئے، میں تمہارا جرم بتا سکتا ہوں، میں تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل کروا سکتا ہوں، تمہارا ہاتھ کٹوا سکتا ہوں حکومت سے کہہ کر. لیکن آپ کے اگر تم توبہ کرو، تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں نہیں بتاؤں گا. بالکل جرم چھپایا جا سکتا ہے اگر امکان ہو کہ وہ بندہ اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن اگر یہ امکان نہ ہو تو پھر کبھی جرم نہیں چھپانا چاہیے. پھر اس کو جو ہے وہ محکمے میں، عدالت میں لے جانا چاہیے. نہیں لے جائیں گے تو یہی مطلب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کہا ہے کہ جو جن کا قتل ہوا ہے ورثہ معاف کر سکتے ہیں، ایک طرف یہ موجود ہے، لیکن دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں زندگی ہے. تو اگر معاف کر دیا جائے، اگر وہ کسی بندے نے پہلی مرتبہ کیا ہے، معاف کر دیا جائے، امکان ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو معاف کر دیا جائے. ایک بندہ عادی مجرم ہے، سیریل کلر ہے، ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، ایسے بندے کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے.
تو اس سے معاشرے کو زندگی ملے گی، پورے معاشرے کو۔ بہرحال بات ہماری دور نکل گئی، وقت کے اوپر ہو گیا، تو اس پر بس کرتے ہیں کہ کسی کے برے عمل کے جواب میں اتنا ہی عمل جو ظاہراً ہم اس کو برا سمجھتے ہیں برا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب کوئی بندہ ہمیں دھوکہ دے ہم جواب میں اس کو اتنا دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں تھپڑ مارے ہم جواب میں اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، ہاں ہم جواب میں زیادتی نہیں کر سکتے، جتنا اس نے کیا وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ جو صفات اس طرح کی ہیں، تو یہ صفات اللہ کے لیے صفات کمال ہیں، اور یہ اپنے اصل معنی میں ہیں، ان کی تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح غصے کی، کچھ لوگوں نے تو غصے کا بھی انکار کر دیا اللہ کے، کچھ لوگوں نے اللہ کی رحمت کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی صرف رحمت نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بندہ کسی پر رحم اور نرمی کرتا ہے نا، تو وہ بھی انسانوں میں وہ اس کی ہر جائز ناجائز بات وہ اللہ کی صرف رحمت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی صفت محبت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ ان اللہ یحب المؤمنین، ان اللہ یحب المحسنین، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر مان لیں اللہ محبت کرتا ہے تو محب تو محبوب کا جائز ناجائز ہر بات ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ آپ نے انسانوں کی صفات کو اللہ پر کیسے قیاس کرنا شروع کر دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ محبت کرتا ہے نا، وہ محبوب کے سامنے بچھ جاتا ہے اور وہ محبوب کی جائز ناجائز بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اللہ کو آپ یہ کہیں گے اللہ محبت کرتے ہیں مومنین سے یا فلاں فلاں سے، تو پھر گویا کہ آپ اللہ میں بھی یہ صفات مان رہے ہیں کہ اللہ کو پھر ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننی پڑتی ہے۔ ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ غصہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ کنٹرول میں ہوتا ہے، اللہ محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کی محبت غصہ جو اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں اپنے حقیقی معنی میں ہیں، اور وہ ان کی تعویل نہیں کی جائے گی، ان کی تعویل ان کا انکار ہے۔ بس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔